قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن فائدہ ایمان والے لیں گے۔ ایک فلو چارٹ دیکھتے ہیں۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے بصیرت کی، قرآن ایک جامع نظام حیات ہے، اس کو ہلکا نہ جانیے۔ ہم دنیاوی تعلیم کو اتنی اہمیت دیں اور اس کے بارے میں ہم سوچے کہ یہ ایسے ہی آ جائے گا، تو اس کا بھی کچھ حق دینا پڑتا ہے۔ 6 گھنٹے ہمارے بچے ایک دن میں اسکولوں میں گزار آتے ہیں۔ اگر ہمیں آج قرآن کے لیے 2-2.5 گھنٹے یا اس سے کچھ غم و بیش بیٹھنا پڑے تو کیا یہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سیکھنے والا بنا دے۔ آیت 204 سے 5 میں کچھ آداب ہے قرآن فہمی کے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ آ جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر کہ اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے ساتھ، یعنی کبھی ایک حالت سے پکارو رب کو، کبھی ایک کیفیت میں پکارو، کبھی دوسری کیفیت میں پکارو۔ اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق زندہ رکھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ سنتے وقت کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ سال خواہش ہی رہتی ہے اور شاید ہی کبھی پوری ہو جائے گی کہ میں عربی کا دورہ قرآن کراؤں، صرف عربی کے آتا ہے اور میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوں جن کو قرآن سمجھ آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ سیکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، سمجھ بھی جائیں گے، اور یہ قرآن جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور جانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ موت اور حیات کا سارا سلسلہ اس ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے اور زندگی درست ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ بھی بتا دیا کہ جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے اتنا تمہارے اندر ادب آ جانا چاہیے، اور اگر ادب نہیں ہے تو پھر نصیب بھی نہیں کھلے گا، کیونکہ با ادب با نصیب۔ تو فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہو جانا۔